وہ اور ان کا ترجمہ اور ان کا حوالہ کہ وہ کہاں سے لیے گئے ہیں۔ قال سلام اللہ علیہ قاری الحدید وذا وقت برحمنا یدی فی السماوات والارض ساکن الفردوس، جس کا مطلب یہ ہوا کہ فرمایا ہے بی بی نے کہ سورہ الحدید، سورہ الواقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے لوگ آسمانوں اور روئے زمین پر جنتی کہلاتے ہیں۔ تو قرآن میں 114 سورے ہیں، ان میں سے ہر سورے کی اپنی اپنی عظمت ہے، ہر سورے کا اپنی اپنی جگہ اس کی فضیلت ہے، اور یہ 3 سورے ہیں جن کے بارے میں بی بی نے فرمایا کہ ان کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں آسمانوں پر اور روئے زمین پر وہ لوگ جنتی کہلاتے ہیں، سورہ واقعہ، سورہ رحمان اور سورہ الحدید۔ مزید ارشاد ہوتا ہے قال سلام اللہ علیہ خیار لکم ینکم مناقبۃ بقرہم لنساہم، جس کے معنی یہ ہے تم میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کا سامنا کرتے وقت زیادہ نرم اور زیادہ مہربان ہیں، اور تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ مہربان اور زیادہ بخشنے والے ہیں۔ گویا کہنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جب بھی انسان کسی سے ملے تو اپنے لہجے کو نرم رکھے، لوگوں سے جھک کر ملے۔ کافی حدیثیں اور کافی مجلسیں آپ نے اس ذیل میں سنی ہوں گی کہ جب اپنے ماں باپ سے ملو تو اپنے شانوں کو جھکا دو، کبھی اف تک نہ کرو۔ تو یہ چیز صرف ماں باپ تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر اس آدمی سے جس سے آپ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس کے لیے یہ لاگو کرنی ہوگی۔ ماں باپ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، مگر آپ اپنے چھوٹے بھائی سے مل رہے ہیں تو ان سے بھی نرم لہجے میں ملاقات کیجیے۔ عموماً ہماری عادت کیا ہے کہ اگر کسی ایسے سے ملتے ہیں جو ہم سے کسی معاملے میں کمزور ہے تو وہاں پہ ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آواز کی زور سے ہی اسے دبا کے اپنی بات کو منوا لیں۔ اسی ذیل میں ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملے تو اپنے لہجے کو آپ نرم رکھیں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا سامنا کرتے وقت زیادہ نرم اور زیادہ مہربان ہوں، اور تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ مہربان اور زیادہ بخشنے والے ہوں۔ مزید ارشاد ہوتا ہے قال سلام اللہ علیہ حبب لی من دنیاکم ثلاث تلاوت کتاب اللہ وانظر فی وجہ رسول والانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری دنیا میں، بی بی فرماتی ہیں کہ تمہاری دنیا میں میری پسندیدہ چیزیں 3 ہیں، ایک تلاوت قرآن، دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا، اور تیسرا خدا کی راہ میں انفاق و خیرات کرنا۔ اب اس میں ہمارے پاس جو ہے رسول خدا کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا یہ ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے ابھی فی الحال، لیکن جو 2 چیزیں ہیں تلاوت قرآن اور دوسرا خدا کی راہ میں انفاق و خیرات کرنا، یہ چیزیں ہیں جو ہم آج کے موجودہ دور میں کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کے کرنے کے بارے میں بی بی نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں یہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ مزید ارشاد ہو رہا ہے قال سلام اللہ علیہ فجعل اللہ آتانا نظام الملت و امامتنا آمنا للفرقہ، جس کا مطلب یہ ہوا خدا نے ہم اہل بیت کی اطاعت و پیروی امت اسلامی کو سماجی نظم کا سبب قرار دیا ہے، اور ہماری امامت و رہبری کو اتحاد و یکجہتی کا سبب اور تفرقے سے امان قرار دیا ہے۔ یعنی اگر تم اماموں کی پیروی کرو گے، ان کے قول کی پیروی کرو گے تو فتنہ و فساد سے محفوظ رہو گے۔ مزید ارشاد ہو رہا ہے ایمان اور نماز کے سلسلے میں قال سلام اللہ علیہ فجعل اللہ الایمان تطہیر لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہ لکم من الکفر، جس کے معنی یہ ہیں خدا تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے شرک سے پاکیزگی کا سبب قرار دیا ہے، اور نماز کو تکبر اور خود خواہی اور خود پرستی سے دوری کا عامل ہے۔ مزید ارشاد ہو رہا ہے امام کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ یہ حدیث آپ نے مزید گزشتہ مجلسوں میں یا اور بھی کئی جگہ سنی ہوگی۔ قال سلام اللہ علیہ مثل الامام مثل الکعبہ استوتی ولا تعتی، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کعبے کے مانند ہے، لوگوں کو امام کی جانب جانا اور رجوع کرنا پڑتا ہے، جبکہ امام کسی کے پاس نہیں جاتا، لہذا لوگوں کو امام کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے، اور چنانچہ امام کو اپنے پاس آنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔
آپ کو وہ امام سے مسئلہ ہے، آپ امام کے پاس جائیں گے، امام کی طرف رجوع کریں گے، یہ امید مت کیجیے کہ امام آپ کے پاس آئیں گے۔ فرمایا خدا بند متعال نے جہاد کو اسلام کی عزت و حیبت کا سبب، صبر و استقامت کو حق تعالیٰ کے انعام و جزا کی استحقاق کا باعث قرار دیا ہے۔ مزید ارشاد ہو رہا ہے، قال سلام اللہ علیہ ففرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک والعدل سکینۃ القلوب، جس کے معنی یہ ہیں خدا بند متعال نے ایمان کو شرک سے پاکیزگی کے لیے واجب کیا ہے اور عدل و انصاف کو قلوب کی تسکین کے لیے۔ مزید ارشاد ہو رہا ہے، ان عبداللہ ابن مسعود قال آتیت فاطمۃ صلوات اللہ علیہ فقلت وعین بالک، قالت علیہ السلام ارج بہ جبرائیل الی السماء فقلت فی ماذا، فقالت ان نفر من الملائکۃ تشاجر فی شیء فسالوا حکمہ من العارمین فوحج اللہ علیہم ان تتقیوا فقروا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے معنی یہ ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک روز میں حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا آپ قابل علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل کے ہمراہ آسمانوں کی جانب عروج کر کے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کس مقصد کے لیے؟ آپ نے فرمایا ملائکۃ اللہ کے درمیان نزاع واقع ہوا ہے اور انہوں نے اللہ سے التجا کی ہے کہ انسانوں میں سے ایک فرد ان کے درمیان فیصلہ کرے اور قضاوت کرے۔ چنانچہ خدا بند متعال نے فرشتوں کو وحی بھیجی اور ان کو قاضی کے انتخاب کا اختیار دیا اور انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے۔ صلوات پڑھ اس روایت کے کہنے مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں جب فرشتوں کو یہ موقع دیا گیا کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا ان کے درمیان کہیں نا اتفاقی ہو رہی ہے یا فرشتوں کو اگر کہیں رائے لینی یا کچھ فیصلہ کروانا ہے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو آپس میں مل کے طے کر کے یہ فیصلہ کر لو، کسی ایک انسان کو معین کر لو کہ وہ تمہارے بیچ جب کوئی تفرقہ ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی جہاں پہ تم ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوگے تو وہ انسان جو فیصلہ کرے گا تم مان لو گے، فرشتوں کے درمیان۔ اور سارے فرشتوں نے مل کے اس بات کے اوپر متفق اپنی رائے ظاہر کی کہ اگر ہم میں کچھ بھی نا اتفاقی ہوگی تو اس کا فیصلہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کریں گے۔ صلوات پڑھ دو۔ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام دونوں اس امت کے باپ ہیں، اور اگر اہل امت ان کی پیروی کرے تو وہ دو باپ ہرگز انہیں دنیاوی انحرافات کا شکار نہیں ہونے دیں گے اور انہیں آخرت کے دائمی عذاب سے نجات دیں گے اور انہیں جنت کی فراوان نعمتوں سے بہرمند کریں گے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، قال سلام اللہ علیہ الہی و سیدی یسلک بالذین استفیتہم و ببکاء ولدی فی مفارقتی ان تغفری لوساتی شیعتی و شیعت ذریتی۔ فرمایا بی بی نے خدا بندہ تیرے برگزیدہ منتخب اولیاء اور مقررین کے صدقے اور تجھے میری شہادت کے بعد میری جدائی میں میرے بچوں کی گریہ و بکا کے واسطے التجا کرتی ہوں کہ تو میری اور میری اولاد کے گنہگار شیعوں کے گناہ بخش دے۔ یہ جتنے بھی بیوی کے اقوال ہیں یا مولا کائنات کے اقوال ہیں یا چہاد معصومین کے اقوال ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ان اقوال سے فائدہ اٹھا کے اور ان کے سمجھ کے ان کی اصل معنی سمجھ کے ہم اپنی زندگی میں کن چیزوں میں سدھار لا سکتے ہیں، کہاں ہم راستہ بھٹک رہے ہیں، وہاں پہ جو ان کے قول ہیں ان کا کیا مطلب ہے، وہ ہمیں کیسے صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ قول ہماری زندگی میں ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ جتنے بھی قول آپ کو نہج البلاغہ میں یا حدیثوں میں یا دیگر مجلسوں میں یا دوسری جگہ سننے کے لیے ملتے ہیں، کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جہاں جہاں ہم راستہ بھٹک رہے ہیں، جہاں جہاں راستہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہاں پہ ان اقوال کی مدد سے ہم اپنے راستے کو صحیح کریں، اور چونکہ ہماری زندگی کا راستہ جب صحیح ہوگا تو خود بخود ہماری آخرت کا راستہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے چھوٹے بھائی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مزید اس پروگرام کو آگے لے جائیں۔ اللهم صل